ملکہ جوار خاتون گلگت کی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت. یہ خاندان ترکھن کی بہت ہی اصلاح کار اور ریفارمر ملکہ تھی، جس کا زمانہ 17ویں صدی بنتا ہے. تو ان کی شادی پہلے سکردو ہوئی، اس کے بعد وہاں سے یہ ڈیورس ہو گئی اور پھر دوبارہ یہاں آ گئی. ان کے والد صاحب بہت ہی مشہور حکمران تھے گلگت کے، ترکھن سلسلے کے. خاقان مرزا ان کا نام تھا، اس لیے مقامی طور پر مرزا جواری کہتے ہیں اس کو، یعنی خاقان مرزا کی بیٹی. یہ خاتون 2 دفعہ اورنگ افروز ہو گئی، 2 دفعہ تخت پہ بیٹھی. جب اس سکردو سے واپس آئی تو گلگت کے حالات انتہائی مخدوش تھے. یہاں پہ ایک پراکسی حکمران تھا جسے رون و رشو کہتے تھے، اور ترکھن فیملی تقریباً زوال پذیر تھی. تو اسی دوران یہ یہاں آ گئی اور پھر گلگت والوں نے سوچا کہ رون و رشو چونکہ حکمران خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ خاندان ترکھن کی بے شک کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے انسٹال کریں گے اور کسی غیر ترکھن کو ہم کبھی گلگت کی حکمرانی پہ قبول نہیں کریں گے. یوں یہ جو خاتون ہیں ان کو ظاہر ہے کہ سازشوں کا سامنا تھا، رشوت دوانیوں کا سامنا تھا، جیسا کہ ہوتا ہے حصول تخت کے لیے. تو اس نے بھی ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا. پھر ان کی شادی نگر میں ہو گئی فردوس. تو ان سے بھی بعد میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا حبیب خان یا حبیب خان، تو اس کے بعد پھر ان کا جو شوہر ہے اس کو گلگتیوں نے ٹکنے نہیں دیا. اس سے کہا کہ بھائی فوراً سے پہلے گلگت سے چلے جاؤ، ہمیں ایک ولی عہد کی ضرورت تھی جو حبیب کی شکل میں ہمیں مل چکا ہے، تو ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کریں گے. یوں یہ خاتون جو ہے اپنے بیٹے کی پرورش میں لگی رہی اور ایک پراکسی حکمران کے طور پر رہی. بعد میں جب کچھ اور مشکل حالات پیش آئے تو یہ چھپروٹ چلی گئی. چھپروٹ میں شی ٹک ریفیوج دیئر فار کپل آف ایئرس، اور وہاں سے پھر واپس آ کے ایک واقعہ یہ ہوا کہ رون و رشو کے ساتھ اس کا ڈویل ہو گیا. شمشیر زنی میں اس نے اسے قتل کیا اور پھر گلگت کے تخت پہ مکمل حکمرانی. یہ دوسرا جو دور تھا یہ ملکہ جوار خاتون کا، یہ بڑا سنہرا دور کہلاتا ہے، کیونکہ اس خاتون نے اپنے دوسرے دور میں لوگوں سے یہ کہا، گلگتیوں سے، کہ دیکھیں تمہارے پاس لینڈ ہولڈنگز کم ہیں ڈیو ٹو شارٹیج آف پانی کی کمی کی وجہ سے، تو اس لیے میں نہریں کھدوانا چاہتی ہوں، نہریں نکلوانا چاہتی ہوں، تو تم اوبلیگیٹری فیٹنگ کے لیے آگے آؤ. تو گلگتیوں نے انکار کیا. گلگتیوں نے کہا کہ ہمیں جتنی بھی لینڈ ہولڈنگز ہیں یہ کافی ہیں، ہم نہیں کرتے. تو اس خاتون نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کرتے تمہیں پھر داریل کے عوام سے یہ 7 مقصے میں ہوتا تھا. داریل گلگت کا ہی حصہ تھا، سیاسی حوالے سے بھی، اپنے کلچرل بھی، ہر لحاظ سے. تو وہاں سے لوگوں کو ریکویسٹ کر کے لایا. تو دیکھیں کمال کی بات یہ، اس زمانے میں لوہے کے اوزار نہیں تھے کوئی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے. تو یہ مارخور کی سینگوں سے
کھدائی کی، انہوں نے نہریں بنائیں اور پشتے تعمیر کیے کر کے ایک کامیاب پروجیکٹ یہاں پہ لوگوں نے دیکھا، اور پانی جب وافر مقدار میں ان نہروں میں آیا، اس کے بعد پھر گلگتی جو ہیں برمس، جوٹیال اور ناپور جو کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے تھے، وہاں سے نکل کے پھر مزید زمینیں آباد کرتے رہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام ہمیشہ تابناک رہے گا۔ ملکہ جواہر خاتون ہر چند کے کوئی پڑھے لکھے خاتون بھی نہیں تھی، لیکن اللہ بزرگ و برتر نے اس میں بہت صلاحیتیں پیدا کی تھی۔ اس نے یہ کہا، ایک تو قوم پرست خاتون تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیں مانگے تانگے کے دانے نہیں چاہیے، ہم کسی سے ہم بیگنگ کر کے اپنے لیے رزق روزی کیوں کمائیں، ہمیں اللہ نے جو وسائل عطا کیے ہیں اسی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یوں اس جذبے کے تحت اس نے یہ نہریں بنوائیں، نومل کا جو چینل ہے وہ بھی اسی کے دور میں بنا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو لوور چینل ہے، کھرینی درجہ کہتے ہیں مقامی زبان میں، اسے اہالیہ نے بگروڈ کے ذریعے نکلوایا۔ ہسٹری میں بعض اختلافات ہیں، کہتے ہیں کہ اہالیہ نے بگروڈ نے یہ کیا، اور اپر جو چینل ہے یہ اہالیہ نے دارل کی محنت کا ثمر ہے۔ تو جو بھی ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ کریڈیبل ایویڈنسز ہیں نہیں، تو ہم زبانی سینہ گزٹ جو ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں، آج اس عظیم خاتون کے تعمیر کردہ جو نہریں ہیں اس کی صفائی تک نہیں کر سکتے آج کے حکمران۔ اس نے جو مجھے خود یاد ہے، میرے لڑکپن میں، میرے بچپن میں ان دونوں نہروں کا پانی ہم لیٹ کے پیتے تھے، چلوں میں پانی بھر کے پیتے تھے۔ آج وہاں آپ دیکھ نہیں سکتے، اس میں اتنی گندگی اور ٹریش پا ہوا ہے، کوئی ایسا سسٹم ڈیوائس نہیں کیا گیا، اتنا فنڈ آ جاتا ہے۔ لیکن میں تو ان دونوں نہروں کو گلگت کی رگیں کہتا ہوں، یہ گلگت کی رگیں ہیں، اور ان رگوں کا خون جو ہے وہ جم چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نلکوں کے پانی سے اپنی کھیت کھلیان کی آبیاری کرتے ہیں، جو بہت افسوسناک ہے۔ اس سے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پانی کو رواں دواں کریں، اس میں آلودگی کے خاتمے کے لیے کوئی قوانین وضع کریں، ورنہ اس عظیم خاتون کی محنت اکارت جائے گی۔ آج بھی لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو اچھے حکمران ہو تو رعایا جو ہے انہیں ہمیشہ یاد کرتی ہے۔